بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان یہودیوں کے اس کا رد کیا کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، گویا یہاں پر کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے شفاعت ہے، اور قرآن میں 20 جگہ پر شفاعت مصطفیٰ، شفاعت حفاظ، شفاعت اولیاء، شفاعت صحابہ، تمام یہ لوگ جو اکابر ہیں، جو نیک صالح ہیں، یہ شفاعت کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک قیامت کا جب محشر کے میدان لگنے سے بھی پہلے اور محشر کے میدان میں بھی حضور اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر جو لفظ ہے اذ ابتلا، ابتلا کسے کہتے ہیں؟ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ اور اللہ کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم کر کے اسے دوسروں پر اس کے کھرے اور کھوٹے ہونے کا اس کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور اس میں بہت ساری ان سے آزمائش ان سے لی گئی، جس میں شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں ان کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان، تنہا چھوڑ دینا، فرزند کی قربانی وغیرہ، یہ ساری آپ سے آزمائش ہوئی اور سارے امتحان آپ سے لیے گئے۔ آپ سارے امتحان میں کامیاب ہوئے، پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ قرار پائے، یعنی خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست۔ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے آپ باپ ہوئے۔ تمام دین میں آپ کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور اسی طرح سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شرعی احکام ہو اور تکالیف ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں یہ چاہیے کہ ہم واویلا نہ کریں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف انسان کو مل جائے تو وہ اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرے اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگے کہ مالک اگر مجھے تکلیف ملی ہے یا مجھ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو اس آزمائش میں مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے صبر عطا فرما۔ جب بندہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اسے اللہ کے انعامات ملتے ہیں، اور آخرت میں تو ایسے بندے کو اللہ کے انعامات ملیں گے۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس آیت میں ایک لفظ آیا کہ میری اولاد کے لیے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا مقام ملا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، اور اس میں اولاد کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے۔ کافر ہوئے تو انہیں پیشوائی بھی، دینی پیشوائی نہ ملے گی، فاسق ہوئے تو انہیں نبوت نہ ملے گی، اور اگر آپ کی اولاد میں سے اگر قابل ہوئے تو فرمایا اللہ اپنے کرم میں سے جسے چاہے گا، جو چاہے گا وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کافر
مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، کافر مسلمانوں کا کبھی پیشوا نہیں بن سکتا، اور مسلمان کافر کی اتباع نہیں کر سکتا، اس کی اتباع جائز ہی نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اللہ جو اولاد دیتا ہے اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ سنت انبیاء ہے۔ جس طرح اس آیت میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا کی، تو یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نعمت ملے تو بندہ فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے وہ نعمت مانگے۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہم اسی نعمت کا سوال اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ وہ نعمت جو تو نے ہمیں دی ہماری اولاد کو بھی عطا فرما۔ آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف رکھو، خوب پاک صاف رکھو۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ اس آیت میں 3 لفظ آئے، ایک بیت، ایک مثابہ اور ایک امنہ۔ یہ 3 کیا ہیں؟ بیت سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ شریف ہے اور اس میں پورا حرم شریف داخل ہے۔ مثابہ جو کہا گیا، مثابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ کو، کہ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرے کے لیے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مسلمان تمنا کرتا رہتا ہے کہ مالک اس جگہ پر مجھے پہنچا، اپنے یعنی مالک مجھے اسباب مہیا فرما کہ میں تیرے گھر کو دیکھ سکوں اور اس کا طواف کر سکوں۔ تو یہاں پر مثابہ یہ کہا گیا۔ امن جو کہا گیا، امنا، امن سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یہاں تک کہ شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر اور بھیڑیے بھی ہوں وہ بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی ہے، یعنی وہ اس کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں تک ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جو مومن حرم کعبہ میں پہنچ جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ اور حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار، یہ تمام چیزیں حرام اور ممنوع ہیں، اور کوئی اگر مجرم بھی اگر اس حرم میں چلا جائے تو اسے بھی امن و امان مل جاتا ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ لیکن گستاخ رسول اگر حرم کے پردوں میں بھی چھپ جائے، خانہ کعبہ کے پردے میں بھی چھپ جائے تو پھر اسے وہاں پر بھی قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ کے مبارک قدم کا عکس جو ہے وہ نشان اس پتھر نے لے لیا اپنی چھاتی پر، اور آج تک وہ نشان موجود ہے، اور اسے اللہ نے فرمایا اس جگہ کو نماز کا لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ نماز سے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ واجب وہ وہیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ یہ نماز کا ثواب بھی اور وہاں کی برکت اسے حاصل ہو جائے۔ اس سے ایک مسئلہ اور عقیدہ بھی علماء نے مفسرین نے لکھا، وہ یہ کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف مل جائے تو وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو جس کو جو میرے آقا کی نسبت سے جڑ گیا، یعنی جو میرے حضور سے اگر جس کا واسطہ، یعنی جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اس میں سے حضور کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام جو حضور سے کتنا جڑ گئے، تو پھر ان کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا۔ یہاں تو ایک پتھر پر اگر قدم رکھے ہیں تو اسے اللہ نے اتنی عظمت دے دی، تو میرے آقا کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا حضور سے رشتہ، حضور کے اہل بیت کا حضور سے رشتہ، حضور کے تمام
तमाम सहाबा का हुजूर से रिश्ता, तो उनकी अजमत का क्या कहना होगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला। इस आयत में अनतहिरा फरमाया गया, यानी पाक साफ रखो। अब आप देखें कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अल्लाह के कितने जलीलुल क़द्र नबियों में से हैं, लेकिन आप देखें कि इन दोनों नबियों को क्या कहा गया कि बैतुल्लाह मेरा घर है, तो इसे पाक साफ रखने का नबियों को हुक्म दिया गया। तो इससे पता चला कि खाना काबा और मस्जिद हराम शरीफ को हाजियों, उम्रा करने वालों, तवाफ करने वालों, एहतिकाफ करने वालों और नमाजियों के लिए पाक साफ रखा जाएगा। और आज देखते हैं कि कितना पाक साफ होता है। इसी से ये मसला पता चला कि मस्जिदों को खूब साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी मस्जिदें जितना पाक होंगी, मस्जिदें जितनी सबरी हुई होंगी, उतनी ही बंदे को मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने का वो लुत्फ और मज़ा ज़्यादा आएगा। इसलिए मस्जिदें साफ सुथरी रखना ये मुसलमान के लिए। यहाँ से ये भी पता चला कि एहतिकाफ कोई अभी की नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ के लिए हमें कहा, बल्कि ये पुरानी यानी सारे नबियों की सुन्नत है। तो गुज़श्ता उम्मतों में भी एहतिकाफ रहा, और ये एहतिकाफ एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदा दुनिया से कटकर अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह से लो लगा लेता है। तो ये वो चीज़ें हमारे लिए क्या है कि हम मस्जिद में जब आए तो हम नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ पढ़ लिया करें। तो जब तक हम मस्जिद में रहेंगे तो हम अल्लाह की इबादत तो करेंगे, लेकिन साथ ही हमें एहतिकाफ का सवाब भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये भी पता चला कि हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त जब भी मस्जिद में आए तो एहतिकाफ की नियत कर लिया करें। आगे फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस-समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। और याद करो जब इब्राहीम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसमें रहने वाले जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों उन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया जो काफिर हो तो मैं उसे भी थोड़ी सी मुद्दत के लिए नफा उठाने दूंगा और फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा, वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। इस आयत की तफसीर ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर शुरू की तो आपने उसमें मुतअद्दिद दुआएं शुरू कर दी। अब ये देखिए नबियों का काम है, यानी बंदा कोई अच्छा काम शुरू करे तो दुआ मांगना ये सुन्नत अंबिया है। आपने खाने काबा की तामीर का आगाज किया तो अब आपने मुख्तलिफ दुआएं मांगी। कल वो दुआएं इंशाल्लाह, ये आखिरी आयत थी, हमारा वक्त मुकम्मल हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह वो दुआएं आपके सामने आएंगी जो आपने मांगी। उसमें से एक दुआ ये थी कि ये हमें पता चला कि कोई भी नेकी करे बंदा फौरन दुआ मांगे, कोई भी नेकी करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो ये अल्लाह के हबीब, अल्लाह के खलील की सुन्नत है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हमें ये पता चला, और ये पता चला कि आपने इमामत की दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने पिछली आयत में अभी आपने सुना कि अगर जालिम हुए तो उन्हें इमामत का मनसब नहीं मिलेगा, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बता दिया गया तो अब आपने जो दुआ मांगी इसमें मोमिनों के लिए दुआ मांगी। अब जो दुआ मांगी उसमें क्या फरमाया, और मोमिनों के लिए ये दुआ मांगी जो आपकी दुआ कबूल भी हुई, और वो ये दुआ मांगी कि मालिक जो इस हरम में आने वाले हैं, जो तुझ पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अब ये देखिए ये क्या दुआ मांगी, और ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ की बरकत से आज हरम शरीफ में जो जाते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और इसमें मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं कि दुनिया का कौन सा फल है जो हरम में ना मिलता हो, यानी वो फलों की कसरत और वो फलों की फरावानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, आज तक लोग अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं कि दुनिया का एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन फल आज हरम शरीफ में मिलता है, और वो बांट रहे होते हैं, लोग खा रहे होते हैं। तो यहाँ से ये भी पता चला आपने मोमिनों के लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, फरमाया काफिरों को भी मिलेगा, लेकिन एक थोड़ी मुद्दत के लिए मिलेगा। लेकिन अगर काफिर फिर ईमान ना लाए तो फिर उन्हें अजाब व दोज़ख की तरफ फेर दिया जाएगा। और वो जगह कैसी है, वो फरमाया बहुत बुरी जगह है जहाँ काफिरों को पलटाया जाएगा।